بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن عربی ادب کا، عربک لٹریچر کا اور عربی زبان کا سب سے اعلیٰ شاہکار ہے، جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے ادبا ڈھیر ہو گئے اور زیر ہو گئے۔ چلیے آج وہ آیتیں دیکھتے ہیں جو بہت اہم ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی تشریح کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی ہمت افزائی اور ان کی تسلی کے اعتبار سے۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32 اور 33۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارادہ یرید ارادتاً کے معنی چاہنے کے ہیں، جمع کا صیغہ ہے یریدون۔ ارادہ یرید سے یریدون، ان یطفئوا، ان حرف مصدر ہے، اطفأ یطفئ اطفاءً کا معنی ہے بجھا دینا، گل کر دینا۔ نور اللہ، اللہ کا نور۔ فمن کی جمع افواہ ہے، منہ، ماؤتھ۔ ابا یأبی ابن، ابا الشیء کرہ ولم یرض بہ، کسی چیز کو ناپسند کرنا اور اس سے خوش نہ ہونا۔ اور یہ ابا کا جو استعمال ہے وہ ابا الا ان یفعل کذا، ابا الا ان یفعل کذا ای اصر علی، ای اصر ان یفعل کذا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کرنے پر مصر ہونا، کسی چیز کو ہر حال میں کر ڈالنا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے۔ اتم یتم اتماما، مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، نور، روشنی۔ لو جو ہے وہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ لو حرف ان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حرف شرط جازمہ کے معنی میں، غیر جازمہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور حرف وصل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لو ہے وہ حرف وصل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور جب لو حرف وصل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ معنی میں زور پیدا کرتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے۔ آئیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور کافر کیسے ہی ناپسند کرے، کتنا ہی ناپسند کرے۔ دیکھ رہے ہیں لو کا معنی جو ہے کیسے ہی، کتنا ہی، اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کافر کتنا ہی ناپسند کرے، کیسے ہی ناپسند کرے۔ اور یہاں پر بھی ابا کا ترجمہ اس میں اصر کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، زور بیان کو ادا کرنے کے لیے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ، یعنی اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہاں پر نور سے مراد، نور اللہ سے مراد دین اسلام ہے، یعنی وہ لوگ، یریدون وہ لوگ، ای الکفار من المشرکین والیہود، مشرکین اور کفار کے اور یہود کے جو کفار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو بجھا دیں، گل کر دیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، اپنے منہ سے گل کر دے۔ اسلام کوئی چراغ تو ہے نہیں، کوئی لیمپ اور کوئی موم بتی تو ہے نہیں کہ اس کو پھونک کر کے بجھا دیا جائے۔ اپنے منہ سے پھونکنے کا مطلب یہ ہے اعتراض کر کے، بیجا بحث و مباحثے کے ذریعے، افترا پردازی کے ذریعے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، اور اس میں حکومت بھی شامل ہے، عدالتیں بھی شامل ہیں، اور پوری جو ہے کفار جو ہیں اور مشرکین ہیں ان کی پوری کمیونٹی اس میں شامل ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ تو یہ ان کا جو ہے حال ہے، اور یہ حال کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ ان کے آباء و اجداد اور ان کے ہم مشرب اور ہم مسلک کفار مکہ، مشرکین مکہ،
اور یہود مدینہ اور دوسرے حضرات اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور آج کے یہود، نصارہ اور مشرکین بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی دین اسلام کو مکمل کر کے رہے گا، اور کافر کتنے ہی ناپسند کرے، یعنی کافر کے ناپسند کرنے اور پسند کرنے سے جو ہے کچھ نہیں ہونے جانے کا ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو مکمل کرنے کی بات کہہ دی ہے، اس کے مکمل کرنے کی شیورٹی جو ہے اس نے لے رکھی ہے۔ دنیا تاریخ نے دیکھا ہے کہ کتنی تبدیلیاں آئیں اور لوگوں نے چاہا کہ جو ہے دنیا سے اسلام کو جو ہے ختم کر دے، اور بسا اوقات تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کفار اور مشرکین کے اندر سے لوگوں کو پیدا کر دیا اور ان کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے نواز کر کے انہی کو اسلام کا خادم اور اسلام کا سپاہی بنا دیا۔ آج بھی اپنے منہ سے دین اسلام کو ہندوستان میں اور پوری دنیا میں بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اور جیتی جاگتی جو مثال ہے وہ حجاب ہے، 3 طلاق ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو اسلام پر اپنے منہ سے، یعنی افترا پردازی کے ذریعے سے، بےہودہ باتوں کے ذریعے سے، بےہودہ فیصلوں کے ذریعے سے وہ اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اپنی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی اس میں کامیابی نہیں دے گا۔ یہاں ان کی طاقتیں ہیں، ان کا زور ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن کیا کسی چیز کو، کسی لازم چیز کو، کسی اسینشیل چیز کو، کسی کمپلسری چیز کو کیا کہتے ہیں اسینشیل نہ قرار دینا، کسی لازم کو غیر لازم قرار دینا، کسی عدلیہ کے غیر لازم قرار دینے سے کوئی چیز غیر لازم نہیں ہوتی۔ جس کو اسلام نے لازم قرار دیا ہے وہ تا قیامت وہ لازم رہے گا، اور قیامت تک وہ لازم رہے گا۔ یہاں تم اپنی زور اور اپنی قوت کے ذریعے سے اس کو دبا بھی سکتے ہو، اس کو منوا بھی سکتے ہو، لیکن اسلام صرف ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر ہے، اور یہ اللہ نے اس کی جو ہے شیورٹی لی ہے، اس کو تم دبا نہیں سکتے ہیں، اور اگر تم ظاہری طور پر دبانے کی کوشش بھی کر سکتے ہو، لیکن باطنی طور پر دلوں سے اس کو تم نہیں نکال سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر سچ دین دے کر کے بھیجا۔ ارسلہ کے معنی آتے ہیں بھیجنے کے، اور ارسلہ با کے سے لے کے ساتھ آتا ہے کسی چیز کو لے کر کے بھیجنے کے۔ ارسل الاستاذ الطالب بالکتاب الی المدیر، کہ استاذ نے طالب علم کو کتاب دے کر محتمم کے پاس بھیجا۔ تو یہاں پر دیکھیں ارسل رسولہ، اپنے رسول کو ہدایت، و دین الحق ای و بدین الحق، اور دین حق سچ دین دے کر کے بھیجا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے یعنی اپنے نور کو، دین حق کو، علی الدین کلہ تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس کو ظاہر کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، مشرک کیسے ہی ناپسند کریں، مشرکین کتنے ہی ناپسند کریں، یعنی ان کے ناپسند کرنے سے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے، وہ اپنا کرتے رہیں گے، ہاتھ پاؤں پٹکتے رہیں گے، اپنے منہ سے جھاگ، نفرت کی جھاگ نکالتے رہیں گے، اور اپنے منہ سے جو ہے وہ افترا پردازی کرتے رہیں گے، اور اپنی غلط طاقت کا استعمال کر کے وہ لازم کو غیر لازم کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، اور اس نے غالب کیا بھی کہ 1000 سال تک دین اسلام پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ جو ہے غالب رہا، اور اسلامی سلطنت کے زیر سایہ جو ہے تمام ادیان کے لوگ رہے، اور آج بھی یہ دین اپنے حق کے اعتبار سے اور اپنی سطوت اور اپنی شوکت کے اعتبار سے، اپنی حقانیت کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح غالب ہے۔ اگر کوئی عقل پسند انسان، اگر کوئی معقول انسان اسلام کی حقانیت کو دیکھے گا انصاف کے ساتھ، تو وہ بھی جو ہے اس کے سامنے زیر ہوگا اور ڈھیر ہوگا۔
یہاں پر جو لیظہرہ میں جو لام ہے وہ لام حرف تعلیل ہے، اس کے بعد ان مضمرہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ فعل مضارع منصوب ہے۔ مع السلام